میری نئی نئی شادی ہوئی تو میری جیٹھانی کا بڑا بیٹا میرے ساتھ بہت باتیں کرتا تھا اور میں بھی اس کو پیار سے گلے میں ہاتھ ڈال دیتی۔ ایک دن میری جیٹھانی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ سب ہسپتال چلے گئے، میں اکیلی تھی۔ اتنے میں جیٹھانی کا بیٹا آیا اور کہتا، آنٹی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلا دیا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس کو میں بچہ سمجھ کر گلے لگاتی تھی وہ تو میرا نام سمینہ ہے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ وہ صبح جاتا تو رات کو ہی واپس آتا تھا۔ دراصل وہ کسی کے ساتھ اسٹور میں کام کرتا تھا جو کہ صبح سے لے کر شام تک کھلا رہتا تھا۔ گھر میں میری ساس بھی تھی، میری ایک جیٹھانی بھی۔ اس کے 2 بچے تھے اور سب سے بڑا ایک بیٹا تھا جس کی عمر شاید 14 سال ہوگی۔ جب شادی ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ ہمارے گھر بھی دلہن آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ خوش۔ اس نے میرا استقبال کیا اور میرے لیے ایک تحفہ بھی بنا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے اور یہاں پر آتے ہی مجھے کسی نے بھی اتنا اچھا تحفہ نہیں دیا، لیکن اس بچے نے دیا جس کا نام عمر تھا۔ شروع کے دن تھے تو میں روز ہی تیار ہوتی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ ابھی کچھ وقت ہے تیار ہونے کا، اس کے بعد انسان ذمہ داریوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر تیار ہونا بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے روز تیار ہونا، روز نیا جوڑا پہن کر، ویسے بھی گھر میں مہمان آ رہے ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب میں تیار ہو کر باہر آتی تو عمر میری بہت زیادہ تعریف کرتا، سر سے پاؤں تک ہر چیز کی تعریف کرتا کہ آپ نے جو سوٹ پہنا ہے آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے پاؤں بھی کتنے زیادہ پیارے ہیں، اور آنکھیں تو آپ کی اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو سجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاچو تو بہت قسمت والے ہیں، لیکن دوسری طرف میرے شوہر کا یہ عالم تھا کہ اس کو میری ذات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنا چپ رہتا تھا کہ اسے اور کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ نہ وہ کبھی میری تعریف کرتا تھا اور نہ ہی میرے کسی معاملے میں بولتا تھا۔ میں جتنا بھی تیار ہو جاؤں مجھے نوٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر خود سے پوچھ لیتی کہ کیسی لگ رہی ہوں تو کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک لگ رہی ہو۔ میری تعریف تک نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے منہ دکھائی میں بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ ابھی جیب اجازت نہیں دیتی ہے، بعد میں تمہیں کوئی سونے کی چیز بنوا دوں گا۔ مجھے چیزوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کے اندر تو جذبات کی بھی کمی تھی۔ جو باتیں میں اپنے شوہر سے سننا چاہتی تھی، جس رویے کی مجھے اپنے شوہر سے امید تھی، وہ رویہ عمر دیتا تھا۔ وہ ہر چھوٹی بات کو نوٹ کرتا تھا کہ آج آپ نے اس کلر کا سوٹ پہنا، آج آپ کل سے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، یعنی کل آپ زیادہ اچھی لگ رہی تھیں، یہ رنگ آپ پر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر مسکرا دیتی تھی کہ چلو بچہ ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن جس شخص کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی اس کو تو احساس ہی نہیں تھا۔ میری جیٹھانی نے کہا کہ یہ سارا خاندان ہی ایسا ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ ان کا خاندانی مسئلہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ مردہ دل لوگ ہیں، جیسے زندہ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ مردہ دل ہیں۔ ان کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شروع میں بھی میں بھی بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو زندگی کیسے گزرے گی، لیکن بس زندگی گزر گئی۔ اللہ نے پہلے ہی سال اولاد دے دی اور اس کے بعد میں اولاد میں مصروف ہو گئی۔ اب تو خیر انہی کے لیے جیتی ہوں۔ بچے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بہن ہونی چاہیے، لیکن اب میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ بڑا بیٹا کافی بڑا ہو گیا ہے، اب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے، ایک بار تو آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں شاید، لیکن ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کو چھوٹی بہن کا بہت شوق ہے، اس لیے تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے بہن کا بہت زیادہ شوق ہے اور وہ تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سے میں بھی عمر کا بہت خیال کرتی تھی، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہی ہوتی تھی، کبھی لوڈو کھیلتے کھیلتے ہم ایک دوسرے کو مارنے لگتے، کبھی میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتی
کبھی وہ ہنستے ہنستے میری بازو کے ساتھ لگ جاتا۔ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، ساس بھی اچھی تھی، جیٹھانی تو تھی ہی بہت اچھی۔ گھر میں زیادہ کام بھی نہیں تھا، گھر میں تو ٹائم اچھا گزر جاتا تھا، لیکن جب شوہر گھر آتا تھا تو جیسے وہ مجھے مسکرانے بھی نہیں دیتا تھا۔ کہتا تھا بہت تھک گیا ہوں، سر میں درد ہے، جلدی جلدی کھانا کھلا دو، اور تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد سو جاتا تھا۔ مجھے اپنے میکے جانا ہوتا تو میں عمر کے ساتھ جاتی تھی۔ ویسے تو اتنا دور نہیں تھا، 5 منٹ کا راستہ تھا، وہی بیچارہ مجھے ساتھ لے جاتا۔ کبھی بھی جانا ہوتا تو بھی میں اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ جب آنا جانا ساتھ ہوتا تھا تو ظاہر ہے انسان چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، راستے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی بہت گرمی ہوتی تو کہیں بیٹھ کر جوس پی لیتے یا کوئی آئس کریم وغیرہ بھی کھا لیتے تھے۔ اس طرح ہم میں دوستی بھی ہو گئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو مجھے ایک چھوٹا بھائی مل گیا ہے، کیونکہ میرا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ 2 بڑے بھائی تھے جن کی خیر سے شادی ہو چکی تھی۔ اب تو میرے گھر والے بھی عمر کے آنے سے بہت خوش ہو جاتے تھے۔ بھائی کے بچے تھے تو ان کے ساتھ وہ بھی کھیل لیتا تھا۔ میری امی نے یہ بات نوٹ کر لی اور کہا کہ تمہارا شوہر نہیں تمہارے ساتھ آتا؟ میں نے کہا کہ اس کا کام ایسا ہے۔ تو امی نے کہا کہ ساری دنیا کام کرتی ہے، کوئی افسری تو نہیں کر رہا نا، اسٹور میں تو کام کرتا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ کم سے کم مجھے تانے تو نہ دیں، آپ لوگوں نے خود ہی میرا رشتہ کروایا ہے۔ امی نے کہا کہ تانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس بچے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہیں یہاں پر لانا لے جانا یا تمہیں بازار لے جانا، کل کو خیر سے اولاد ہو جائے گی تو پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جائے گا کیا؟ میں نے امی کو کہا کہ امی اولاد پھر نہیں ہوگی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ امی نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، یہ کس قسم کے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی میں نے، جسے اپنی اولاد یا اپنی بیوی کی ذات میں ہی کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ میں اتنی خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ میرا جٹھانی کا شوہر تو باہر کے ملک ہوتا تھا، وہ تو ویسے ہی بس پورا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، لیکن آج کل اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوتی تھی تو جا کر گلی کے ڈاکٹر سے دوائی لے آتی تھی۔ میں نے کہا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کرواؤ، پتہ کرو کہ بار بار اتنا زیادہ درد کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت کو؟ لیکن اس نے کہا کہ جب تک گزارا چل رہا ہے تب تک چلتا رہے گا، ڈاکٹر کے پاس گئی تو کوئی بڑی بیماری بتا دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ میں اس کی سوچ پر حیران تھی کہ وہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اگر کوئی بڑی بیماری تھی تو اس کے بارے میں پتہ چل جانا ہی بہتر تھا۔ بیماری کا پتہ چلتا تو پھر انسان علاج بھی کر لیتا ہے، لیکن شاید وہ اس گھر میں رہ کر ایسی ہی ہو گئی تھی۔ کنجوسی بھی بہت زیادہ کرتی تھی، کیونکہ اس نے مہینے بھر کا راشن پورا کرنا ہوتا تھا۔ خود کہتی تھی کہ میں پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن اب ایسی ہو گئی ہوں کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے، آپ مجھے کہیں لے کے بھی نہیں گئے ہیں، آپ نے مجھے کوئی تحفہ بھی نہیں دیا، اور یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ، کم سے کم مجھے وقت تو دیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں منہ دکھائی میں صرف 500 روپیہ دیا جاتا ہے، میں نے پھر بھی تمہیں 1000 روپیہ دیا، اور ہمارے ہاں کوئی بھی اپنی بیوی کو ہنی مون پر نہیں لے کر گیا، بھائی بھابھی کو نہیں لے کر گئے، اس لیے میں بھی تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور رہی بات وقت کی، تو میں کہیں جا کر آرام نہیں کرتا، اس گھر کے لوگوں کے لیے ہی کما رہا ہوتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ہماری پسند کی شادی بھی نہیں تھی اور ابھی شادی کو اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی بات کی کہ میرا اپنا شوہر ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے بچے کی آرزو ہے، اگر بچہ آ جائے گا تو میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ بچے کے لیے بھی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں، اس لیے جو جیسا گزر رہا ہے ویسا اسے گزرنے دو، آرام سے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھو۔ عمر بھی بھائی کی شادی کے 2 سال بعد ہی پیدا ہوا تھا۔ تمہیں زیادہ بچے پیدا کرنے کا شوق چڑھا ہوا؟ بچوں کے ساتھ خرچے بھی ہوتے ہیں، اور آج کل تو اتنی مہنگائی ہے۔ میں نے کہا کہ جو آپ کے بھائی نے کیا ہے آپ نے بھی وہی کرنا ہے، وہ تو خود باہر کے ملک گیا ہوا ہے، آپ بھی چلے جائیں، کیونکہ آپ کا یہاں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، پھر بھی غصہ آ گیا اور میں نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن میں نے عمر کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ایسا لگتا تھا
وہ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے یار، دن بھر میں اسے دیکھتا رہتا ہوں پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے، اتنی پیاری ہے کہ کیا بتاؤں، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اپنے خاندان میں تو بالکل بھی نہیں، بس دل کرتا ہے اسی کو دیکھتا رہوں۔ میں نے اچانک کہا کہ کیا کر رہے ہو، اور وہ ڈر سا گیا اور کہنے لگا کہ دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دوست سے تو بات کر رہے تھے، لیکن کس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ کہ بڑی پیاری ہے، کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ کیا تمہاری عمر ہے یہ سب کرنے کی؟ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، تو بڑی بہن بن کر میں اسے سوال کرنے لگی، لیکن جب اس نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی اور کہا کہ میں آپ کو اس لڑکی کی تصویر دکھا دیتا ہوں کہ وہ کون ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک کارٹون کیریکٹر تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ لڑکی جس کی تم بات کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، اور اسی کے کارٹون ڈاؤن لوڈ کر کے میں پورا دن دیکھتا رہتا ہوں۔ میں بری طرح ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ تم تو واقعی بچے ہو۔ وہ بھی اس بات پر ہنسنے لگا اور پھر میرے لیے پیزا لے کر آیا۔ ہم دونوں نے مل کر پیزا کھایا۔ ہم پیزا کھا رہے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب میں چائے لے کر آئی تو بولا کہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کیا کر رہی تھی؟ بچے کے ساتھ بیٹھی تھی، پارٹی کر رہی تھی، ہماری چھوٹی سی پارٹی ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو اگر تم اس طرح گھر میں ٹائم گزار لیتی ہو تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہیں لے کے نہیں جانا، تو پھر گھر میں بھی وقت گزارنا پڑے گا مجھے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میرے شوہر کو میرا عمر کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یا اس کے اتنے قریب بیٹھنا عجیب لگا، لیکن میرا شوہر نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا معصوم ہے کہ کارٹون کیریکٹر سے اس کو پیار ہے، تو پھر ایسے انسان سے کس بات کا ڈر، یہ کس بات کی ٹینشن۔ لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ میں اس کے بغیر خوش ہوں، اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں آج سے دیر سے آیا کروں گا کیونکہ رات کو کام ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہہ سکتی تھی، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ میری جیٹھانی کو ایک خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا خیال نہیں کیا اور اس بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اس لیے یہ بیماری اب کافی بڑھ چکی ہے۔ اس کی سانس کی نالیوں میں مسئلہ تھا۔ ایک دن رات کو اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس کو ہاسپٹل لے جانا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ میں اس کو لے جاتی ہوں، تم گھر میں بچوں کے ساتھ رک جاؤ، لیکن این ٹائم پر چھوٹے والے بچے نے بھی شور ڈال دیا کہ میں نے جانا ہے، کیونکہ اس کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی لے جاتی ہوں، جب تمہارا شوہر آ جائے گا تو اسے ہاسپٹل لے جانا اور دعا کرنا، شاید تب تک ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں بھی اپنی جیٹھانی کے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس اسے اور اس کے چھوٹے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ میرے شوہر کو میں نے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد عمر کافی پریشان ہو کر کمرے میں آیا اور وہ رو بھی رہا تھا، کہنے لگا کیا ہوا ہے امی کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میں نے کہا امی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، یہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، پر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اسے تسلی دینی تھی۔ کہنے لگا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اکیلی نیند نہیں آ رہی ہے، کیا میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ میں نے کہا ہاں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے۔ میں نے اسے بیڈ پر جگہ دے دی اور وہ پلٹ کر لیٹ گیا۔ گھر میں اتنا مسئلہ بنا ہوا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بار بار شوہر کو فون ملا رہی تھی، لیکن فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ساس بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ساس نے خود فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رات آپ کو ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، ویسے بھی 10 تو بج گئے ہیں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں نے کہا کہ شوہر ابھی تک فون نہیں اٹھا رہے۔ ساس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی سو رہی ہے اور ہم لوگ بھی یہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہیں، جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو بھیج دینا، خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صبح اس کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن لیٹے لیٹے اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے لگا میرا شوہر آ گیا ہے، کیونکہ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟
میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ عمر ہی تھا، اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری روح تک جھانک رہا ہو۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری امی ٹھیک ہے؟ کال آئی تھی کیا؟ لیکن عمر نے اچانک سے میرے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے کیا اور کہا کہ جب تم پریشان ہو جاتی ہو تو بالکل اچھی نہیں لگتی، مسکراتے ہوئے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے مجھے اس طرح سے پکارا کہ جیسے میں اس کی چاچی نہیں ہوں۔ اس نے میرے نام سے مجھے پکارا۔ مجھے اس سے بہت عجیب سا احساس محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں بھی تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، میں بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم چپ کر کے سو جاؤ۔ میں وہاں سے جانے لگی لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں بھائی بہن والی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میری بہن ویسے بھی نہیں ہیں۔ اس دن میں جس لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ آپ ہی تھی، کسی کارٹون کی بات نہیں کر رہا تھا۔ آپ سے بہت زیادہ پیار ہو گیا ہے مجھے، اور میں جانتا ہوں کہ چاچو آپ کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے، وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں آتے، رات کو آپ دونوں پلٹ کر سو جاتے ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہو گئی، اس کا مطلب کہ وہ ہمارے کمرے میں جھانکتا تھا، اسے پتہ تھا کہ ہم رات میں کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ اس کی عجیب سی باتیں، اس کا مجھے دیکھنے کا انداز، اس کی آنکھوں میں بسی وہ بھوک مجھے عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے، جیسے ابھی مجھے الٹی آ جائے گی۔ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ بچہ نہیں تھا۔ اور اس نے خود کہا کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میرے اندر بھی وہی جذبات ہیں جو ایک مکمل مرد میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نکل جاؤ میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ، یہاں تمہاری ماں کو سب کچھ بتاؤں گی اور تمہارے باپ کو بھی فون کروں گی میں، تم کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میں تمہیں ایک بچہ سمجھتی تھی اور تم اس قدر بدتمیز انسان نکلے کہ میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اچانک سے میری گلائی پکڑی اور کہا کہ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، بس تم زیادہ نخرے نہیں کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ لڑکیاں اس طرح کے نخرے پہلے کرتی ہیں لیکن بعد میں آرام سے مان جاتی ہیں۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی اور اب مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن وہ میری کلائی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ میری چوڑیاں ٹوٹ کر مجھے ہی لگنا شروع ہو گئی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ اچانک میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے عمر کو 2 تھپڑ لگائے اور مجھ سے دور کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ شوہر نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے شک تھا کیونکہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ اسی طرح کے کاموں میں ملوث رہا ہے۔ تمہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات اور میرے اشارے کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے اس کو 2 سے 3 تھپڑ اور لگائے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ صبح 6 بجے جیٹھانی سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو یہ بات نہ بتائی لیکن اپنی ساس کو بتا دی۔ اس کے بعد جب جیٹھانی گھر آئی تو آرام سے میں نے اسے یہ بات بتائی، وہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے یہ بھی بتایا اس کی صحبت بہت بری ہے، یہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ بھی بہت برے ہیں، وہ لوگوں کے گھر میں چوری بھی کرتے ہیں اور ان کو سوائے لڑکیوں کی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، معافیا مانگ رہا تھا کیونکہ اب سارے ہی اس کے خلاف، انہوں نے باری باری سب نے اس کی کلاس لی تھی۔ اس کے باپ کو بھی بتا دیا تھا۔ جیٹ نے کہا کہ اس کو یہ معلوم تھا، یہاں پر بھیج دیں اس کو، وہاں وہ ویسے بھی کچھ نہیں کرنے والا، اس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے 1 مہینے کے اندر اندر ہی اس کو بھیج دیا۔ میری جیٹھانی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ آج کل حالات اور ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ انسان کی صحبت یہ طے کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا انسان بنتا ہے۔ یہ جیٹھانی کا بیٹا بھی اتنی بری سوچ کا حامل نہ بنتا اگر اس کی صحبت اتنی بری نہ ہوتی، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا میں تو اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ جب تک وہ باہر کے ملک میں رہے گا تب تک ہم یہاں رہیں گے، لیکن اگر وہ یہاں واپس آ گیا تو ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اسی گھر میں اس کے سامنے رہے۔
और वो پھر سے میری بیوی کو غلط نظر سے دیکھے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میری ساس نے تو میری جیٹھانی کو بھی باتیں سنائی کہ تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح سے کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس گھر کی غربت دور کرنے کے لیے باہر کے ملک جا کر بیٹھا ہے۔ اس کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا تو کبھی بھی اتنا نہ بگڑتا۔ اس کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، بس زندگی گزر رہی ہے، کیا کرے انسان، مجبوریوں میں پھنس جاتا ہے، اور زندگی میں اس طرح کے مسائل آ ہی جاتے ہیں۔